مجھے کوئی ایک بندہ امید دے دے، میں سب پاکستان کے ٹور پہ ہوں، کہ کوئی ایک بندہ تو امید دے دے کہ سر جی میں نے ایک اسٹرکچر پلان بنا لیا ہے، میں پورا کرتا ہوں یا نہیں کرتا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، مگر پلان پہ آ گیا ہوں میں، اب میں دہاڑی والا مسلمان نہیں رہا، اب میں اچھا دن، کل اچھا دن گزر گیا اور پرسوں برا دن گزر گیا تو ڈپریس ہو گیا، پرسوں اس کے بعد اچھا دن گزر گیا تو ایمان تازہ ہو گیا، پھر اگلے دن ایمان نیچے چلا گیا۔ آپ کی عمر کا غیر مسلم سٹرکچر لائف پہ آ چکا ہے، یہ ہے مسئلہ ہمارا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارا۔ آپ کی عمر کا یورپین سٹوڈنٹ دنیا کے تمام تر معاملات کے اندر اپنی شناخت پہچان چکا ہے، اور میں اور آپ اسلام آباد میں اپنے آپ کو پلیس نہیں کر سک رہے۔ آپ کو میں پھر بتا دوں، میں یہاں پہ کسی کو موٹیویٹ کرنے نہیں آیا ہوں۔ آپ کو تو شاید پتہ ہی ہوگا کہ مجھے ایک الرجی ہو گئی ہوئی ہے کہ نشہ بیچنا شروع کر دیا ہے مسلمان مائکرو فون والوں نے، کہ یہ سب اچھا ہو گیا، یہ بھی اچھا چل رہا ہے۔ اچھا چلنے والے دن ہم نے دیکھے ہوئے، ہمارے پاس قرآن، ہمارے پاس سیرہ ہے، ہمیں پتہ ہے اچھے کے مطلب کیا ہوتے ہیں۔ یہ کس کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پہ اچھے دن گزر رہے ہیں؟ گھر میں بچہ بیمار ہو، کون سا جشن منایا جا سکتا ہے؟ کون سے سنسیئر ماں باپ جو ہیں وہ دل سے کوئی اور خوشی منا سکتے ہیں؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالنی کیوں نہیں آئی۔ آپ نے میرے اوپر ذمہ داری کیوں نہیں ڈالی، میں نے آپ کے اوپر ذمہ داری کیوں نہیں ڈالی؟ بتاتا ہوں کیوں، پتہ نہ کیوں۔ آپ کو بھی پتہ ہے میں پوری نہیں کروں گا، مجھے بھی پتہ پوری نہیں کریں گے۔ زبان کانپتی کیوں نہیں ہے ہماری؟ عمر بن خطاب کا نام لیتے ہوئے کیوں نہیں کانپ رہی ہماری؟ اتنا کیجول ہو گئے، ایسے نام لے لیا عمر بن خطاب کا۔ آپ کو پتا ہے عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف چل رہے ہیں گلی میں، پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی، پریگننٹ تھی۔ عمر بن خطاب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ان کے ٹیرر سے بچہ گر گیا، خالی دیکھا انہوں نے، شی فینٹڈ، بے ہوش ہوئی، بچہ ضائع ہو گیا۔ علی بن ابی طالب نے کہا قصاص ہوگا۔ عمر بن خطاب نے کہا میں نے جان کے تھوڑی قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے، ورنہ قصاص لیتے، ورنہ تو خون بہا لیتے۔ ابھی آپ اس کا کفارہ دیں، اس کا فدیہ دیں گے، آپ کی وجہ سے فوت ہوا۔ آپ سوچیں کہ ہم ایسے کیجولی نام لیتے ہیں عمر بن خطاب کا کہ جیسے کوئی مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے، جیسے کہ 2 یا 3 قدم دور ہوں میں عمر بن خطاب بن جاؤں گا۔ میں 2 یا 3 قدم، 50-100 نمازیں اور پڑھ لی تو میں بھی کسی ایک لیول پہ آ جاؤں گا۔ آپ ایک دن صحابی کا ڈھونڈنے کی کوشش کر لیں، خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، ایک دن پورا صحابی گزارتا کیسے تھا، بس ایک دن کوئی سا صحابی کا نام پکڑیں جہاں پہ اسلامیات کی کتاب میں بے شک 8ویں میں پڑھا ہوا آپ نے کہ اس کا دن گزرتا کیسے تھا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا میرے اور آپ میں اور صحابی میں فرق کہاں سے آنا شروع ہوا۔ میں آپ کو اقوال زری سنا سکتا ہوں، میرے پاس کم از کم 10,000 یاد ہیں، مجھے مائکرو فون کی وجہ سے یاد کرنے پڑ جاتے ہیں۔ 100 نصیحتیں اشفاق احمد، واصف علی واصف سارے یاد ہیں۔ ایک دوسرے کو اس طرح کی نصیحتیں کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے اوپر۔ پاکستانی مرد، مسلمان، یہ 3 الگ الگ رتبے اللہ نے دیے ہیں۔ کوئی مذاق ہو گیا ہمارے ساتھ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی بچ جائیں گے ہم، ویسے ہی بچ جائیں گے، چھوٹ ہو جائیں گے ہماری؟ ہمارے اور آپ کے اوپر وہ والا اسلام نافذ کیا گیا ہوا ہے جو کہ ویل چیئر پہ بزرگان کے اوپر نافذ کرنا چاہیے، کہ بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ پیسے ہیں تو دے دینا، جتنے صدقہ کرو بس۔ آپ تو ویل چیئر والے حج بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیں میرے اور ویل چیئر والے بزرگ میں فرق ہے، آپ میں کیا فرق ہے؟ فائدہ کیا ہو آپ کے جوان ہونے کا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جوانی کا سوال نہیں ہے؟ آخرت کا پہلا سوال کیا ہے؟ تو پھر آپ نے اور میں نے وہ بابا جی والا اسلام کیوں رکھا ہوا اپنے پاس؟ لیڈرشپ کی بات ہے، اتنا بڑا لفظ بول دیا لیڈرشپ۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس فیشن ہے کوئی اسلام میں لیڈرشپ؟ آپ کو پتا ہے اسلام واحد دین ہے جس میں جو بندہ خلافت کی خواہش کرتا ہے وہ خلافت کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔
اور یہ پاکستان وہ مسلمان ملک ہے کہ جہاں پہ آ کے بتانا پڑتا ہے کہ مجھے خلیفہ بناؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ہم کنفیوز ہوں گے نا. ہم میں اور آپ کنفیوز اس لیے ہوئے ہیں, ہمارے تمام لوکل خلیفے آ کے پروو کرتے ہیں کہ میرے سے بہتر خلیفہ کوئی نہیں ہونا. کانسیپٹ تصویر الٹی کر دی, سارے کانسیپٹ خراب کر دی, اس کے بعد کہتے ہیں اب اس تصویر میں لیڈر ڈھونڈ ذرا. تو لیڈر کی تو ٹانگیں ہی نظر آئیں گی نا, تصویر الٹی ہے. اس لیے مجھے جب بھی بات ہوئی ہے نا, اسپیشلی مسلمان مرد سے, اسپیشلی 20 اور 40 سال کے بیچ کے مرد سے, مجھے دہشت ہو گئی کہ اگر یہ کرپٹ ہو گیا نا تو یہ اتنا غدر مچائے گا کہ کسی بزرگ بیچارے نے یا بچے نے کیا کر لینا. ظاہر ہے کیا کر لے گا وہ بیچارہ بزرگ یا بچہ, کیا کر لے گا. Corruption of the mind is by the old, but corruption of the society is by the young. باپوں سے نہیں لڑکیاں ڈرتی, بچوں سے نہیں ڈرتی, یہ عام دیشوں سے ڈرتی ہیں, اور ڈرنا بھی چاہیے. سوچیں کر رہے ہیں ہم باہر باتیں عمر بن خطاب کی. ویسٹ کے تمام تر گناہ اکٹھے کر لیں, کوئی ایک گناہ بتا دیں جو ویسٹ کرتا ہو اور آپ نے اور میں نے نہ کر لیا اب تک. بحیثیت قوم, بحیثیت ضرور چھوڑے قوم چھوڑے, اس 1000 بندوں میں ہم 99% وہ گناہ کر چکے ہیں جو امریکہ اور نیو یارک اور میامی میں بڑے ناپید قسم کے گناہ بھی ہیں. وہ ویسٹ کو گالی دینا کتنا آسان ہے, اور ویسٹ کو چاہیے ہمیں گالی دے. مجھے تو فخر ہوگا ان ویسٹ والوں پہ, کیا تم اتنا بڑا قرآن لہرایا تھا تم نے ہمارے اوپر, اور رونت دیکھو کہ اللہ اللہ کرتے ہو, کائنات کے مالک کا کلیم لے کے آ گئے ہمارے پاس. سوچیں ذرا, سوچ کہاں پہ جاتی ہے غیر مسلم کی, کہ اتنا بڑا کلیم کر دیا ہے کہ کائنات کا مالک تیرے پیچھے کھڑا ہے. کوئی اور ڈریا, کوئی سائنس کا ماننے والا, کوئی نیوٹن اس طرح کے کلیم نہیں کرتا نا. عام مسلمان کھڑا ہو کے سیدھا کائنات کے مالک کے اوپر پہنچ جاتا ہے. میں اور آپ کائنات کے مالک کا کلیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں نا. ایک لڑکا یہاں پہ اور کہے سر میرے پاس جن ہے, میں جو کہوں گا مانو گے کیونکہ میرے پاس جن ہے, نہیں تو چھوڑوں گا نہیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ یار وہ بڑا کلیم کر دیا تو نے, یار تیرے پاس جن ہے, تیرے تو ڈر کے رہنا چاہیے, تیرے پاس تو جن ہے بھائی. اور ہم کیا ہے, عام سے بچہ اٹھ کے پاکستان کا لا الہ الا اللہ کائنات کے مالک کا کلیم کر دیا, اور جن تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. اس لیے دیکھیں غیر مسلم کی سائیکالوجی مسلمان کے لیے کیا ہے یہ سمجھیں کہ غیر مسلم آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, مجھے غیر مسلم کی نہیں فکر, آپ کو جس آئینے میں دیکھ رہے ہیں نا اس آئینے میں میرا نبی بھی شامل ہے. مسئلہ یہ ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اوریجنل مسلمان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ میئر کر رہا تھا مجھے اپنے نبی سے. ایسے کھل کے مسلمان بول دیتا ہوں میں, کوئی مذاق ہو رہے, سوچیں تو صحیح. ایک غیر مسلم مجھے میرے نبی سے کیوں نہ کمپیئر کرے, میں خود کلیم کرتا ہوں, آپ نہیں کرتے. اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگوں کو بتایا کیا ہوا. لیڈرشپ ایسے بول دیا ہم نے. عمر بن خطاب, سیریسلی عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب, ہمیں لوکل کسی قسم کے نام رکھنے چاہیے تاکہ نیوی نیوی ہو کے نکل جائیں. کوئی زیادہ توقعات ایکسپیکٹیشن نہ ہو ہمارے اوپر. مگر کیا کریں سر, غیرت کا تقاضا ہے, ناز ہے میں مسلمان ہوں, ظاہر ہے تو ٹھیک ہے, پھر خالی ناز چاٹنا ہے کیا. سوچیں تو صحیح, کیا کریں گے ناز کر کے, کام نہیں کرنے. لوگوں کے لیے ناز رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے مسلمان.